من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونصدق ونقر أن سيدنا ومدعونا وإمامنا ونبينا ومولانا السيد محمد المهدي الموعود عبده وخليفته ونسلم على آلنا وأصحابنا أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم پر فرض کیے ہیں لاگو کیے ہیں اس میں صرف اور صرف بندگی کا فائدہ زور زبردستی نہیں ہے لا اکراہ فی الدین اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں
دین اللہ تعالیٰ سب چیز کھول کے بتا دی. قد تبین الرشد من الغی، رشد و ہدایت کو بغاوت کو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا. اب بندے کا کام یہ ہے کہ کون سی چیز رحمت کی ہے راحت کی ہے اور کون سی چیز زحمت کی ہے اور مصیبت کی، اسے دیکھے اور اس کے بعد اس پر عمل کرے. تو جتنے فرائض ہیں ہر مومن مرد اور عورت کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جتنے فرائض ہیں یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان عبادتوں کو پوری خوشی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی عموماً ہر دور میں انسانوں کی اکثریت چاہے ایمان والے بھی ہو، اکثریت اس بات کو پیش نظر نہیں رکھتے، خالی یہی دیکھتے کہ آرڈر ہے، حکم ہے، حاکم کا حکم ہے بجا رہا ہے. حاکم کے حکم کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ بجا رہے بڑا مزہ آتا ہے. حاکم بھی خوش ہوتا ہے. حکم جو لگایا ہے تو بندوں کے فائدے کے لیے، بندے کا خالی حکم کی تابع داری کرنے کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ساری جو عبادتیں ہم بجا لاتے ہیں، لا رہے ہیں اور لانے والے ہیں، وہ عبادتیں اگر ہم محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ایک ہی ورڈ میں کہا جائے اخلاص، اخلاص کے ساتھ، تو پھر وہ عبادت واقعی عبادت ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے میرے نبی ہم ہی نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. فاعبد اللہ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا حکم دے؟ عبادت. نماز پڑھو اخلاص کے ساتھ نہیں فرما رہے، روزہ رکھو اخلاص کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک مومن بندے کی زندگی آغاز سے انجام تک عبادت کے دائرے میں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فاعبد اللہ، تو بس آپ اللہ کی عبادت مخلصاً کیجیے، لہ الدین ذا دین، اسی کے لیے ہو جائے، یعنی ہر بات اسی کے لیے ہو جائے. نفع نقصان کی پرواہ نہ کرے، شہرت طلبی کی پرواہ نہ کرے، دکھاوے کی پرواہ نہ کرے، اور کسی کی لعنت ملامت کی، کسی کی ستائش کی، تعریف کی، کوئی چیز کی پرواہ نہ کرنا. ایک لفظ بیان کیا جاتا ہے وہ ہے اخلاص. تو ساری عبادتیں، سارے اعتقادات اور سارے معاملات، چاہے وہ اللہ سے متعلق ہو یا بندوں سے متعلق، اس میں اخلاص شرط اول ہے. اگر اخلاص نہیں ہوتا ہے تو ساری عبادتیں غلط، برباد، بلکہ دوہرے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے. اخلاص کا بنیادی مطلب ہے کہ کسی بھی بات کو، کسی بھی ایمان پر عقیدے کو اختیار کرنا، ایمان کو اختیار کرنا، یا کسی بھی عبادت پر گامزن ہونا، کسی بھی بات کو کرنا، کسی بھی بات کو نہ کرنا، کسی بھی بات سے رک جانا، یہ ساری چیزوں میں محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو. یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو. جیسا کہ شاید کہتا ہے کہ مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، مالک تیری رضا رہے، تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو ہے. تو ایک مومن بندہ، مسلم کہتے ہیں سرنڈر کر دینے والا، حوالے کر دینے والا، حوالے کرنے کے بعد نہ کوئی اپنی خواہش چلے گی، نہ حکم چلے گا، نہ مرضی چلے گی، نہ آرزو بھی اللہ کی، مرضی بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا. تو اللہ کو جب سونپ دیتے ہیں تو وہی عبادت، وہی کام، وہی عقیدہ سب سے پیارا اور سب سے نرالا ہوتا ہے.
اس طرح ایمان اور عمل میں کسی طرح کا دکھاوا، ریاکاری، شہرت طلبی یا نفس کا دخل نہ ہونا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بڑے اللہ گزرے، وہ اخلاص کی 3 علامتیں، 3 نشانے بیان کرتے ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کو، کسی بھی عمل کو ایک بندہ جب کرتا ہے تو اس میں یہ 3 صفتیں، پہچان کی نشانیاں اس میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی یہ کہ عوام سے، مخلوق سے مدح اور ذم مساوات میں آ جائے، کوئی معنی نہ رہے۔ مدح کہتے ہیں تعریف، میٹھا، تعریف بھی اس کے پاس کوئی معنی نہ رکھے اور کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے تو وہ بھی مان، اس کے سامنے کوئی مان، کوئی تعریف کہتا اب ماشاء اللہ کیا نورانی چہرہ ہے، جو نماز کے پابند ہے، تو سمجھنا کہ یہ شخص میرا سب سے بڑا دشمن ہے، دل میں سمجھنا اور دل سے اس کو دعا دینا کہ اس نے میرے تعلق سے اس نے دل رکھا، اس کے دل میں مجھے انکریج کرنا ہے یا پھر غیر ضروری ناریوں کے چار پر چڑھانا ہے، اللہ ہی بہتر جانا ہے۔ لیکن اس کی تعریف پر خوش نہیں ہو رہا اور کوئی مذمت کر رہا، بہت چھوٹ گئے تقریر، کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھ رہے ہیں، تو سمجھ لیجیے جب کہیں سے کوئی پتھر آیا بدن اپنا لگا، جب کہیں سے کوئی پتھر نہ آیا بدن اپنا لگا ہم کو پڑا، پتھر آنا تو سمجھ لیجیے کہ پھر وہ درخت شجر والا بھی ہے، سایہ والا بھی ہے، پھل والا بھی ہے، تو تنقید بھی ہوئی، مذمت بھی ہوئی، تو بس خوش ہونا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے مجھے ایک بات بتایا، انشاءاللہ میں آپ کے خیال تو تعریف اور مذمت اس کی نظر میں دونوں برابر ہو جائے گا۔ پہلی شرط اخلاص کی بتایا، کتنی کریے دیتے ہیں، معمولی انسان تعریف کرتے ہی کھل جاتا ہے، مذمت کرتے ہی آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی میری بات، میری ایکٹیویٹیز، میری مصروفیت آپ کو کھٹک رہی ہے؟ نہیں۔ اگر مذمت ہو رہی ہے تو دیکھیے کہ اس میں کچھ کنسٹرکٹیو پہلو ہے کیا، تعمیر کو پہلو ہے، کوئی چیز مل رہی ہے تو اپنے فائدے کے لیے ہے، اس کی مذمت اپنے لیے رحمت بن رہی ہے۔ آدمی کی سوچ اگر منفی ہو تو ہر چیز منفی نظر آ رہی ہے، مثبت ہو تو منفی۔ تو اس طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کی پہلی صفت بتاتے ہیں کہ تعریف، ستائش اور مذمت ایسے آدمی کے پاس بالکل ایکول ہو جائے، برابر ہو جائے، کوئی اہمیت کا۔ اور دوسری بات کہتے ہیں، دوسری نشانی بتاتے ہیں کہ اعمال میں دکھاوا نہ ہو۔ اعمال میں چاہے اعمال اللہ سے متعلق حقوق ہو، بندوں سے متعلق حقوق ہو، اس میں دکھاوا ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے۔ آج کے بچے تو خیر دیمک سے واقف نہیں ہے، لیکن دیمک بڑی خطرناک کیڑا ہوتا ہے جو چالاک بھی ہوتا ہے، اوپر سے صحیح سلامت رکھتا ہے، اندر سے پورا چھاپ جاتا ہے۔ تو ظاہر سے مسلمان، بڑی داڑھی، 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، روزے، نماز سب دیتے ہیں، لیکن اندر اخلاص نہیں ہوتا، اندر سے دیمک ریاکاری کا دیمک کھا کر اسے ٹھوکرا کر دیتا، وہ ساری عبادتیں ہیں۔ تو ریاکاری بڑی بری چیز ہے، دکھاوا، ایکسپوز کرنا، شو کرنا، دکھانا۔ تو دوسری نشانی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اعمال میں ریاکاری نہ ہو۔ اور تیسری بات، تیسری نشانی، تیسری صفت یہ بتاتے ہیں کہ حصول ثواب کو، کوئی نیکی کی، اچھا کام کیا، اس کو آخرت پر چھوڑ دینا۔ تو یہ 3 نشانیاں اگر کسی میں ہوتی ہے تو پھر سمجھیے کہ وہ اخلاص پر عمل کرنے والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص کیا چیز ہے؟ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص خدا اور بندے کے درمیان میں ایک ایسا راز ہے، بڑی خاص توجہ
یہ قابل بات ہے کہ اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا راز ہے جس سے فرشتے بھی واقف نہیں ہیں، فرشتے بھی اس سے واقف نہیں ہوتے، اور اب یہ ہے کہ شیطان بھی اس سے آگاہ نہیں ہو سکتا کہ اسے اخلاص سے ہو سکے، فرشتے بھی واقف نہیں ہوتے اسے لکھے، اور شیطان کیا واقف ہوگا کہ اسے برائے اخلاص سے ہٹائے۔ تو اخلاص ایک ایسی باطنی چھپی ہوئی اندر کے دین کی صفت ہے کہ وہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی جزا دینے والے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کلیم اللہ اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہا کہ اے موسیٰ تم نے کبھی کوئی عمل میرے لیے بھی کیا ہے؟ کلیم اللہ سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ اے کلیم اللہ تم نے کیا کبھی میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ اب آپ بتائیے اولو العزم انبیاء میں شمار ہوتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو تسلیم کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کب کپانے لگے، پھر ملانے لگے، عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین میری نمازیں تیرے لیے، میرے روزے تیرے لیے، میرے سجدے تیرے لیے، حمد و ثنا تیرے لیے، تیری کتاب یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، میرا ذکر تیرے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کیا کہ اے موسیٰ نماز تو میرے لیے پڑھ رہا ہے لیکن نماز تیرے لیے دلیل بننے والی ہے، قیامت میں دلیل بننے والی ہے، پروف بننے والی ہے، تیرا روزہ تیرے لیے ڈھال بننے والا ہے، اور تیرا صدقہ تیرے لیے حشر میں جب سایہ نہیں ہوگا تو سایہ بننے والا ہے، تسبیح حمد و ثنا جنت میں تیرے لیے درخت بننے والا ہے، کتاب جنت میں تیرے لیے حور و غلمان حضور محلات دلانے والے ہیں، میرا ذکر جو تو کرتا ہے یہ جنت میں نور بننے والا ہے، لیکن موسیٰ بتا تو میرے لیے کیا ہے، تو میرے لیے کون سا عمل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم کے درخواست عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین اب تو ہی بتا، تو ہی رہبری کر وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پتے کی بات ارشاد فرمائی کہ وہ عمل ہے الحب للہ والبغض للہ، جو عمل صرف میرے لیے ہے وہ محبت بھی ہو تو میرے لیے اور کسی سے دشمنی بھی ہو تو میرے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تسلیم عرض کی کہ الہ العالمین اب سے میں کسی سے محبت کروں گا تو صرف تیرے لیے کروں گا، اور کسی سے دشمنی کروں گا تو صرف تیرے لیے۔ تو یعنی اس میں اخلاص کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، ہم مومن بچے گناہگار کمپیئر کیجیے اس زمین فرش پر رہنے والے جو کبھی نہ کبھی قلم ہل بسر اجڑنے والی ہے، پہاڑ ان کے گالوں کے مانند اڑنے والے ہیں، اس پر ہم 6 فٹ کے انسان گناہگار، حضرت موسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر اولو العزم نبی، ان سے اللہ تعالیٰ اس طرح کا سوال کیا تھا، تو ہمارے عمل کا کیا حصہ؟ کم بیر کچھ بھی نہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ تندوری نماز پڑھ رہے تو کیا دلیل بن رہی ہے کہ روزہ واقعی ہمارے لیے ڈھال بنے گا، اور اللہ کا ذکر آخرت میں نور بنے گا، جس سب چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی خالی کھانے پینے سے رک گئے ہیں، 14 گھنٹے کے انتظار کے بعد افطار کا شدت سے انتظار ہو رہا ہے، اس کے بعد کھا لیا، اللہ کی نعمتوں کو کھا لیا، منعم یعنی
جائز رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، اپنے ہر عمل میں، ہر عبادت میں، ہر بات میں کوئی بھی چیز، جیسا کہ آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہے تھے کہ اے حبیب، اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، فاعبد اللہ مخلصا، تاکہ آپ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں۔ تو عبادت ایک مومن بندے کی ساری زندگی عبادت ہوتی ہے، روزہ رکھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، کسب کرنا ہو، عبادت کا جانا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، سب چیز عبادت میں داخل ہونی چاہیے اور عبادت کے سانچے میں لانا چاہیے۔ اور عبادت یقیناً ہم کر رہے ہیں، لیکن کرنے میں جب ٹائم بھی دے رہے ہیں، انرجی بھی ہماری صرف ہو رہی ہے، تو اخلاص کی تعمیق اگر بھی لیں تو کتنی اچھی بات ہوگی، کتنی اچھی بات ہوگی۔ اسٹرانگ ہو جائیں گے، عبادت اسٹرانگ ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، اور وہ یقیناً نماز دلیل بنے گی، روزہ ڈھال بنے گا، صدقہ سایہ بنے گا، یہ سب اچھا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا العالمین ہمیں صرف عبادتوں کی توفیق نہیں بلکہ مخلصانہ، بے غرضانہ، بے لوثی کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگی کا ہر عمل، ہر قول اخلاص کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، تاکہ آپ کی محبت